سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ کہا بانو کہ اٹھو شاہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، در زندان سے آواز آئی بی، در زندان سے آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ نہ مارے گا کوئی تم کو تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ گال نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ بنانے خبر کو سجاد اٹھے، وہ نادے علی دوہرا رہے تھے، بندھے ہاتھوں سے چاہا خبر کھو دے، بندھے ہاتھوں سے چاہا خبر کھو دیں، اچانک پیر کی زنجیر چھنکی، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ ادب کی جا ہے یہ ریحان دیکھو، بلند آواز میں ہرگز نہ بولو، یہاں تو فاتحہ بھی دھیر پڑھنا، یہاں تو فاتحہ بھی دھیر پڑھنا، یہاں
سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرائے گی زینب، دکھ پائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بن بچوں کی کہلائی تو کہلائی میں، لیکن یہ کیسے ہو ممکن، بن بھائی کی کہلائی تو مر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو کو ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب،
گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب ظلم کرتے تھے جو شے پر بانی شر بار بار کانپ جاتی تھی سلامی کانپ جاتی تھی سلامی برچیا میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار ماں نکلاتے تھے ماں نکلاتی تھی خیمے سے بانو کہتی تھی کہاں سے لاؤ پانی کیا کروں پیاس اب ہچکے آنے شامیان شوم کی اللہ غرے سنگی دلے مارتے تھے لال کو مارتے تھے لال کو زہرا کے شمر سے بولی سکینہ رحم کرے معصوم ہوں مارتا ہے کیوں تماشے مارتا ہے کیوں تماشے بار بار باز کرتے تھے جو شے آج امام رضا شہید ہوئے شاغ غرد و سرا شہید ہوئے سہ کے رنج و بلا شہید ہوئے کھا کے زہر دغا شہید ہوئے کھا کے زہر دغا شہید ہوئے شاہ کے سب غلام روتے گئے ہم سے رخصت بار ہم سے رخصت بار کہہ کے رخصت ہوئے امام رضا تھا مدینے میں تعلقہ برپا کوئی قدموں سے لپٹا جاتا تھا لبوں پر کسے کہ تھی لبوں پر کسے عشق اوصیا خدا حافظ اے امام رضا خدا حافظ اے امام رضا خدا حافظ اے منازل کو کر کے پھر ایک بار آئے دربار میں شغ ابرار
عظیم شیخ کو وہ مکار پاس اپنے بٹھا لیا زنغار تب کہا شاہ سے یہ وہ مغرور آپ اس وقت آپ اس وقت جبر سے اسے لئی کے واویلا کھا کے انگور کو اٹھے مولا پوچھا ماموں نے چلے کسے جا کہا حضرت نے تو کہا حضرت نے تو کہے کہ یہ شاہ قاص و عام چلے سر پر ڈالے سر پر ڈالے ابا گھر میں آ کر تڑپ رہے تھے امام زغر نے کر چکا تھا اپنا کام خیر جو آئی لیا جگر کو تھا نا ایک لہجہ تھا نا ایک لہجہ یاستی بے کسی تھی غربتی میرے مولا پکا مصیبت میرے مولا پکا مصیبتی مجھے طریب تھے بہت شغیزی جا غز جو تاریخ وا امام پا ہچکی جو آئی موت کی ناگا پھر کہا لا الہ پھر کہا لا الہ تن سے روغ رضا ادھر نکلی قبر سے فاطمہ قبر سے فاطمہ اے غمایتی باسر وریا سب جو بے کسب کرے تغے گریا رائے گا یہ نہ جائے گا ایسا ان کو دے گی دعا حسین کی ماں ایک رومال ساتھ لائی گئے فاطمہ سزا میں آئی فاطمہ سزا میں آئی گئے فاتحہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اربعین کے سوگوارو الوداع آخری مجلس خاتمہ بالخیر
چیلم کا ہوا الوداع اشکبار، رو الوداع، الوداع اشکبار، رو الوداع، اکبر و اصغر علی کی ضامنی، نوجوانوں شیر خواہ، نوجوانوں شیر خواہ، رو الوداع، خبر پار بیٹوں کی زینب نے کہا، ماں وطن جاتی ہے پیار، ماں وطن جاتی ہے پیار، رو الوداع، خبر سے آواز دیتے ہیں حسین، لو زینب صدا، لو زینب صدا، رو الوداع، اربعین کے صبح، چیلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، فاتح حسین کے لشکر کا ہو چکا، خبروں پا شور علی پیغمبر کا ہو چکا، خبروں پا شور علی پیغمبر کا ہو چکا، ماتم یہ 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغاں، زینب جب لات پا دھرے کرتی تھی بیان، اے میرے کربلا برادر حسین جان، ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، اللہ میری بات بھی پوچھی نا اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھی نا اپنے، راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے، پر قابل ملاحظہ بات قلیل ہے، پر قابل ملاحظہ بات قلیل ہے، میں کوئی داس رسن کوئی قبیل ہے، بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، کچھ تو پناہ اٹھ گیا بے خانمہ ہوئی، دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا ہوئی، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا جوم خبر بسارے خدائی کا، ہوگا جوم خبر بسارے خدائی کا، چیلوم کروں گے دوم سے میں کربلائی کا، چیلوم کروں گے دوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کے جائے گا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کے جائے گا، منہ ڈھانپنے کو ابھی پلہ بھی لیتی ہوں، اور اپنے
دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں. چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین. اب روزہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اب روزہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین. آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر. اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار پر. زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا. پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا. پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا. اور مقبرہ حسین کا سنسار ہو گیا. او کا مقام قتل کا میدان ہو گیا. او کا مقام قتل کا میدان ہو گیا. او کا مقام قتل کا میدان ہو گیا. آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند. دنیا میں جس زمین کو بستے نہیں پسند. دنیا میں جس زمین کو بستے نہیں پسند. بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ. بھیا میں بے نقاب رہ گرو کو ہٹا. بھیا میں بے نقاب رہ گرو کو ہٹا. رو کے خنات اکبر و عباس کو بلا. خالی ہے گود بھابھی کے اصغر کو لے کے آ. خالی ہے گود بھابھی کے اصغر کو لے کے آ. خالی ہے گود بھابھی کے اصغر کو لے کے آ. سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں. تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں. کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستان. ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمان. ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمان. بھیا گلے لگا لو تو جاؤ سوئے وطن. بھیا گلے لگا لو تو جاؤ سوئے وطن. آئی ندا سیدھا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نواب تراب یار جنگ اور مرحوم عباس یار جنگ کی روح کو احسال فرما. اللہم صلی علی محمد. ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ آج یہ جو قدیم مجلس ہوتی چلی جا رہی ہیں 6 مجالس نواب قاسم علی صاحب اور نواب مہدی علی صاحب کی جانب سے، اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے. اور انشاءاللہ اسی عزا خانے میں ٹھیک بعد نماز مغربین بعد حدیث قصہ سوز خانی، اس کے بعد فوراً مجلس شروع ہو جائے گی من جانب کھوجا شیعہ اثنا عشری جماعت کی. لہذا مومنین سے گزارش ہے اور معروضہ ہے تہ دل سے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر شہزادی کونین کو شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین نبینا و نبی رحمت للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، آپ حضرات مسلسل 5 تقریریں اس موضوع پر سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی یہ 6ٹھی گفتگو ہے آپ کی خدمت میں۔ مفہوم اور موضوع آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، اور موضوع بھی چونکہ ایسا ہم نے لیا ہے کہ اگر اس پر کئی اشرے ہو جائیں تب بھی حق موضوع ادا نہیں ہو پائے گا۔ آج اس زمانے میں، اس جنریشن میں، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی، اس لیے کہ ہمارا رشتہ صرف اسلام سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ اسلام کے ساتھ ساتھ محافظان اسلام اہل بیت سے ہے۔ ہمارا رشتہ بہت گہرا ہے، اس رشتے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس رشتے کو سوچنے والا سوچتا رہ جائے گا مگر سمجھ نہیں پائے گا، اور رشتے کا استحکام اور رشتے کی مضبوطی اور اس رشتے کی ثابت قدمی کا نام ہے سیرت محمد اور آل محمد پر عمل پیرا ہونا۔ جب تک سیرت محمد اور آل محمد ہمارے کرداروں میں داخل نہیں ہوگی، جب تک ہمارے افعال اور ہمارے اقوال میں معصومین کا کردار نہیں ہوگا، اس وقت تک عزیزان گرامی ہم مسلمان تو ہیں، شیعہ تو ہیں، مولا کے چاہنے والے تو ہیں، مگر ویسے نہیں ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں، جیسا وہ طلب کرتے ہیں، جیسا وہ مانگتے ہیں ویسے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو کردار اہل بیت انسان کی زندگی کے لیے اشد ہے، ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر اعتبار سے ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ضرورت ہے، چاہے ہم اپنے بزنس میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے دوستوں کے درمیان میں ہوں، چاہے غیروں کے درمیان میں ہوں، چاہے اپنوں کے درمیان میں ہوں، جہاں بھی ہم رہیں اہل بیت کی سیرت کی ہمیں اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس ضرورت کو ہم نے اپنے عمل میں داخل کر لیا تو یقیناً عزیزان گرامی وہ حدیث ہم پر بالکل ڈیپینڈ ہو جائے گی، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی روز قیامت کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، فلاح و بہبودگی پانے والے ہوں گے، جنت خود جن کی طلبگار ہوگی۔ شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جنت واجب ہے، بس بات ختم، نہیں، شیعوں کی منزلت بہت بلند ہے، شیعہ کی منزلت کا ہر آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بس یہ سمجھ لیجئے عزیزان گرامی کہ لوگ مسلمانوں میں اور شیعوں میں ایک
فرق پایا جاتا ہے. معاف کیجیے گا لیکن یہ فرق میں بیان کر کے رہوں گا. مسلمانوں میں اور شیعوں میں ایک فرق پایا جاتا ہے جنت کے سلسلے میں. مسلمان اسے کہتے ہیں جو جنت کا خواہش مند ہوتا ہے. جس کی جنت خواہش مند ہوتی ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جنت جسے چاہیں اسے شیعہ کہتے ہیں. مسلمان جسے چاہے، مسلمان کا آخری مقصد، مسلمان کا آخری ہدف، مسلمان کا آخری ٹارگٹ کا نام ہے جنت. تو لہٰذا عزیزان گرامی مسلمان کا ہر کام جنت کے لیے ہوتا ہے. نماز جنت کے لیے، روزہ جنت کے لیے، اطاعت پیغمبر جنت کے لیے، قرآن کی تلاوت جنت کے لیے. مگر واقعی شیعہ جو ہوتا ہے اس کا ہر عمل صرف اور صرف خوشنودی مولا ہوتا ہے. اس کی نماز قربتاً اللہ، اس کا روزہ قربتاً اللہ، اس کی زکوٰۃ قربتاً اللہ، اس کا پرسہ دینا یا پھر اس کا احوال پرسی کرنا، مومنین کے حقوق کو ادا کرنا قربتاً اللہ ہوتا ہے. اس لیے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو فریقین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. کسی نے مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے آپ اتنی اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اتنے فضائل ہیں، آپ تو اتنی بلندی پر فائز ہیں، آپ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ بس عزیزان گرامی مولا نے مسکرا کر ایک جواب دیا ہے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی عبادت، کلمہ گو کی عبادت کس لیے ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا جنت کے لیے ہوتی ہے یا جہنم کے خوف سے ہوتی ہے. کہا اگر جنت کے لیے ہوتی ہے تو یہ تجاروں کی عبادت ہے، جہنم کے خوف سے ہوتی ہے تو یہ غلاموں کی عبادت ہے. نہ علی غلاموں والی عبادت کرتا ہے، نہ تاجرے والی عبادت کرتا ہے. علی معرفت والی عبادت کرتا ہے، علی حق معرفت کو ادا کرتا ہے. خدا اس لائق ہے اس لیے علی کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے. خدا اس لائق ہے، خدا اس بلندی پر ہے، خدا اس معرفت کے درجے پر ہے کہ علی کا سر جھکتا ہے. اس لیے تو لوگوں نے سورج پلٹانا دیکھ لیا، مگر سورج پلٹانے کے بعد جبی و قدس سے علی بارگاہ معبود میں جھک رہی تھی وہ کسی کو نظر نہیں آیا. علی کی جنگ تو نظر آئی، مگر اسی جنگ کے درمیان میں علی مصلی بچھا کر خدا کی عبادت کی وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. علی کے پیروں میں تیر لگا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بھی علی بغیر کسی خوف و خطر، بغیر کسی جھجک کے معبود حقیقی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر شکر فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے سیجزی اللہ من الشاکرین، اللہ تعالیٰ ایسے شاکروں کو بہت بڑا اجر دے گا. عزیزان گرامی یہ علی کی معرفت تھی کہ پروردگار دو عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ علی کا مرتبہ خدا کی نظر میں اتنا بلند ہے کہ علی جنت میں فقط جانے والے نہیں ہیں بلکہ مالک جنت ہیں، قسیم النار والجنہ ہے. جنت کی چابی روز قیامت علی کے ہاتھوں میں آئے گی. اب علی کو اختیار ہے، جسے چاہے جنت میں داخل کرے، جسے چاہے جہنم میں بھر دے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد کی ذات. علی کے القاب ہمیں نظر آتے ہیں، مگر علی کے القاب خدا نے کن صفات کے تحت مرمت فرمائے ہیں یہ نظر نہیں آتے. خدا جیسا، اللہ جیسا معبود حقیقی، علی جیسا عابد، اللہ اکبر جس پر قدرت کو ناز ہے، علی جیسا مداح خدا جس پر قدرت کو ناز ہے، علی جیسا دعا گو جس پر قدرت کو ناز ہے. علی کی ہر ادا پر خدا نے سبحان قدوسن کہہ دیا ہے. آئیے ہم نقل کرتے ہیں کیسا واقعہ. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. اور عزیزان گرامی گھر کے اندر اگر فاطمہ زہرا موجود ہوں، یہ بھی روایت ہے. مجھے اپنی طرف سے پڑھنے کی عادت نہیں، میں اپنی طرف سے کیا بیان کر سکتا ہوں. خاکم بدہم، ہماری حیثیت کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں ہے. مولا کا ذکر بہت بلند ہے. ہم تو جو لفظ ذکر ہے اس کا جو زال ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے جو مولا سے ملا ہوا ہے. تو مولا کے ذکر کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. علی کا ذکر بہت بلند ہے اور ہماری کوئی وسعت نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہماری کوئی بساط نہیں ہے, ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے عزیزان گرامی کہ ہم علی کا ذکر اس زبان سے کر سکیں. ہم تو فقط کوشش کر رہے ہیں کہ لفظ زال کے حق کو ادا کرے, اس لیے کہ یہ ذکر سے جڑا ہوا ہے اور ذکر علی سے جڑا ہوا ہے. پیغمبر اکرم, یہ روایت ہے, پیغمبر اکرم کی نظر میں جناب بلال حبشی اور جناب سلمان فارسی کو وہ اختیارات تھے جو کسی اور صحابی کو اختیار نہیں تھا. معاف کیجیے گا, مجھے برجستہ کہنے کی عادت ہے. مامی ترسیم از خدا و رسول و از امام علاوہ از این کسی نمی ترسین. ہمیں ڈر لگتا ہے تو اللہ سے, رسول سے اور صاحبان امر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں. کیونکہ حق محتاج ذکر علی نہیں ہے. حق بہت, اس لیے کہ حق جو ہے وہ خود اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے طفیل میں خلق ہوا ہے. حق کا لفظ بہت کوتا ہے, اہل بیت کی منزلت بہت بلند ہے. حق ہر جگہ زانوے ادب طے کرتا ہوا نظر آیا, اور پیغمبر کی یہ کھلی ہوئی حدیث کہ اے پروردگار حق کو اس طرف موڑنا جہاں پر علی مڑے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حق محتاج اتباع و اطاعت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلی اللہ محمد علیہ وسلم. علی محتاج حق نہیں ہے, اتباع حق نہیں ہے, اس لیے کہ جو حق خود اہل بیت کے طفیل میں پیدا ہوا ہے. ان کی ہر ایک چیز معبود حقیقی سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے عزیزان گرامی وہ روایت یاد آتی ہے کہ کسی نے آ کر پیغمبر سے پوچھا تھا کہ آپ کا نور کب خلق ہوا, آپ کا اور علی کا نور کب خلق ہوا؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ جب لفظ کب نہیں تھا اس وقت خلق ہوا. جب لفظ کب بھی نہیں تھا جب پیدا ہوا ہمارا نور. یہ سب ساری چیزیں ہمارے سامنے, حق ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے, حیات ہمارے سامنے پیدا ہوئی ہے, موت ہمارے سامنے پیدا ہوئی ہے, فرشتگان خدا ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں, جناب جبرائیل کی خلقت خود ہمارے سامنے ہوئی ہے, 1,23,999 پیغمبر ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں. حق ہمارے سامنے خلق کیا گیا ہے. حق ہمارے محتاج ہے, ہم حق کے محتاج نہیں ہیں. تو لہذا عزیزان گرامی, تو پیغمبر کا یہ جناب پیغمبر اکرم کے زمانے میں جناب بلال حبشی اور جناب سلمان فارسی کو ایک اختیار حاصل تھا جو اور صحابہ کو حاصل نہیں تھا. کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے, بہرحال وہ روایت اپنی جگہ ہے لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کہ اگر گھر میں, ظاہر سی بات ہے, اگر گھر میں فاطمہ زہرا موجود ہیں, بی بی زہرا موجود ہیں, تو اس گھر میں اگر کوئی اذن لے کر داخل ہو سکتا ہے بی بی کے سامنے تو یا بلال حبشی ہیں یا پھر جناب سلمان فارسی ہیں. جناب سلمان فارسی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر نے جناب بلال کو حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ, لہذا وہ ایک کوزے میں پانی لے کر آئے اور اس کے بعد اس کو سرو کرنے لگے, دینے لگے, پیش کرنے لگے. جیسے میرے پاس پانی آیا میں نے فوراً فاطمہ کی خدمت میں دے دیا. فاطمہ نے پانی پی اور میں نے کہا کہ ہنیم مریم لکا, خدا اس پانی کو تمہارے لیے میٹھا اور صاف و شفاف قرار دے. ہنیم مریم لکا, یہ آواز آئی اور اس کے بعد پیغمبر خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد پھر ایک کاسا لیا, اس میں پانی ڈالا اور اس کے بعد امام حسن کی طرف بڑھایا.
امام حسن کے نے جب اس کو اپنے لبوں پر لگایا تب یہی جملہ کہا، ہنیم مری ان لکا، یہ پانی میٹھا اور ٹھنڈا آپ کو خدا عنایت فرمائے۔ اس کے بعد پھر ایک کاسا لیا، اس میں بھی پانی سے نکالا کاسے میں سرائی سے، اور اس کے بعد پیش کر دیا۔ امام حسین نے پانی پیا، پیغمبر نے یہی حدیث فرمائی، یہی جملہ ارشاد فرمایا دعا کا، ہنیم مری ان لکا۔ پھر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو پانی دیا، مولا کائنات نے پیا۔ اس کے بعد پھر کہا ہنیم مرین لکا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر پیغمبر نے علی کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ جناب سلمان فارسی نے پوچھا کہ آج علی نے پانی پیا، آپ نے کہا ہنیم مرین لکا، اس کے بعد پیشانی چمی، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو کہا وجہ اور علت یہ ہے کہ جب میں علی کو پانی دے رہا تھا اور یہ دعا کے کلمات میری زبان پر جانی تھے تو میرے ساتھ ساتھ آواز قدرت بھی ہو رہی تھی کہ ہنیم مرین لکا یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کی ہر ایک ادا پر قدرت بھی بولتی ہے۔ اگر علی پانی پیتا ہے تو قدرت بھی آواز دیتی ہے پانی پینے کی، اگر علی چلتا ہے تو قدرت بھی اس کے چلنے کو ناز کرتی ہے۔ علی کا ہر ایک عمل مرضی معبود پر ہے، علی کی ہر ایک سانس مرضی معبود پر ہے۔ کیوں نہ ہوا عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ علی نے اپنے نفس کو بیچا ہے اور اللہ کی مرضی خرید لی ہے۔ بڑا عجیب زمانہ نظر آتا ہے، اتنے ترقیات دور میں اور اتنے عقلاؤں میں بھی لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ نے اپنی ساری مرضی اٹھا کر علی کو دے دی ہے۔ علی کا نفس خرید لیا ہے، مرضی معبود کا مالک علی ابن ابی طالب ہے، نفس علی کا مالک پروردگار دو عالم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے رہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ روز قیامت عجب نہیں آواز آئے کہ اے بندے، کیا تو نے شب ہجرت والی آیت نہیں پڑھی؟ اور اگر آیت پڑھی تو غور نہیں کیا کہ میں نے اپنی ساری مرضی علی کے حوالے کر دے گی، بلکہ یہ کہے علی راضی ہو جائے، علی راضی ہو جائے، علی راضی ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد کی ذات۔ مرضی معبود حاصل ہے علی کو، اللہ اکبر، اس میں کوئی دو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ علی مرضی معبود کے مالک ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ انکساری علی ہے، یہ تہذیب علی ہے، یہ محبت علی ہے کہ اس کے باوجود بھی علی نے اس حق کو کبھی نہیں جتایا، بلکہ جب بھی معبود حقیقی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی یا سری الرضا، اے بندے سے جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار۔ حق حاصل ہے علی کو، اللہ اکبر۔ ربوبیت الہی کے بچانے والے کا نام ہے علی، رسالت کی عظمتوں کو پہچانوانے کا نام ہے علی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا مولا کائنات کا، کہ مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ہوں، محمد کا غلام ہوں۔ لیکن اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مولا کائنات نے جتنی بھی چیزیں فرمائی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اس لیے کہ جب پیغمبر اکرم اپنی زبان وحی سے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرتے تھے، اور ایسے ایسے فضائل، اللہ اکبر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسالت خطرے میں آ جائے، لوگ رسالت کے متعلق شک کرنے لگے، عظمت رسول کے متعلق شک کرنے لگے، لہذا ان کے ذہنوں کے شک کو ازالہ کرنے کے لیے ان کے ساری فوراً لا کر کھڑی کر دی علی ابن ابی طالب نے، انا عبد من عبید محمد کہہ کر، تاکہ لوگ محمد کو محمد سمجھے جیسے خدا نے بنا کر نازل کیا، محمد کو رسول سمجھیں،
محمد کو وحی الہی کا پابند سمجھے، محمد کو افضل الانبیاء سمجھے، محمد کو اشرف الانبیاء سمجھے، محمد کو نور الہی سمجھے۔ لہذا تمام فضیلتوں کو، نبی کی فضیلتوں کو، تمام نبی کی فضیلتوں کو علی نے اس جملے میں بچا لیا، انا عبد من عبید محمد، محمد کے غلام ہوں۔ اگر علی نے یہ نہ کہا ہوتا جب نہیں کیا ہو جاتا۔ علی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ما ہیچ نیستم بمقابل ذکر علی۔ علی کے ذکر کے مقابل میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ علی معراج کا نام ہے، اللہ اکبر۔ میں نے سب سے بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، چوتھی مجلس میں آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے عرض کیا تھا جیسے اللہ اکبر، اکبر کا مطلب ہے وہ بلندی جہاں تک انسان یا کسی کا بھی ذہن نہ پہنچ پائے، اس بلندی کا نام ہے اکبر۔ اسی طریقے سے علی کی فضیلت بھی اکبر ہے، جہاں تک اللہ اکبر وہاں تک فضیلت علی ابن ابی طالب اکبر۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد کے ذات۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور جانتی ہے کہ علی کی ہر ایک حرکت پر، علی کے ہر ایک لمحے پر، علی کے ہر ایک فعل پر تمام فرشتگان الہی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کا خود یہ کردار رہا ہے کہ جب اب آپ علی کو دیکھتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ، اور جب علی سے گفتگو کرتے تھے کہتے الحمدللہ۔ ذرا سوچیں، محمد سے زیادہ کوئی علی کو چاہ سکتا ہے؟ محمد سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے علی کو؟ محمد سے زیادہ معرفت کسی کو ہے علی کی؟ اس لیے تو محمد جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا جیسا حق معرفت ہے سوائے میرے اور علی کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے سوائے خدا کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے سوائے میرے اور خدا کے۔ کیا یہ محبت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ معرفت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، علی سے محبت رسول خدا کو بہت بے پناہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کی ہر ایک حرکت پر نبی سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ یرحمکم اللہ یا علی، اللہ اکبر۔ اور علی کی فضیلت کو ہر جگہ بیان کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تمہیں 1,23,999 انبیاءوں کی شبیہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم علی کو دیکھ لو، اس لیے کہ علی کا ہر ایک کردار 1,23,999 انبیاءوں کی سیرت کا مرکز ہے۔ علی کی گفتار میں نوح کی گفتار بھی ہے، آدم کی گفتار بھی ہے، موسیٰ کی گفتار بھی ہے، عیسیٰ کی گفتار بھی ہے، یوسف کی گفتار بھی ہے، یعقوب کی گفتار بھی ہے، یونس کی بھی گفتار ہے، خضر کی بھی گفتار ہے۔ علی کے ہر ایک لہجے میں انبیاؤں کی سیرت کا نمونہ پا۔ شیطان، آپ نے سنا ہوگا شیطان، شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو شیطان کو نہ جانتا ہو، اور حکم یہ ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تمہاری زبان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہونا چاہیے۔ ہر آدمی جانتا ہے شیطان کو، اور شیطان اس کمبخت مخلوق کا نام ہے جو یہ وعدہ کر کے نکلا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ہر طریقے سے ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے گا مجھ سے میں بہکانے کی کوشش کروں گا، اور بہکاتا بھی ہے اور بہکا ہی رہا۔ اگر نہ بہکایا ہوتا تو آج یہ ساری چیزیں کیسے نظر آتی؟ جو اختلافات، جو تصورات، جو تفکرات خدا کے سلسلے میں، توحید خدا کے سلسلے میں، پیغمبر کی نبوت کے سلسلے میں، علی کی امامت کے سلسلے میں، خود قرآن کے سلسلے میں پائے جا رہے ہیں، یہ سب کہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں؟ شیاطین کہتے ہیں کہ جب شیطان انسان کے دل کو ریموٹ کنٹرول کی طرح اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو وہ دبانا شروع کرتا ہے۔ غیبت، چغل خوری، حسد، جلن،
غاصب، جھوٹ، فریب، دھوکہ، زنا، یہ ساری کی ساری چیزوں میں انسان کو ملوث کر رہتا ہے. اور عزیزان گرامی یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یقیناً شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو زائل کر برائیوں کی طرف انسان کو لے جائے. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، لہذا آج اس مجلس میں عرض کرنا ضروری ہے کہ شیطان سب جگہ آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، حالت نماز میں آتا ہے، مگر ایک جگہ ہے جہاں پر شیطان نہیں آ پاتا. کہا وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا وہ مجلس حسین ہے جہاں شیطان نہیں آتا. کہا کیوں نہیں آتا؟ کہا کہ اس لیے کہ یہاں پر اس مجلس حسین کی چوکھٹ میں عزاداروں کے ذہنوں کی حفاظت کرنے والا ایک امام موجود ہے. اور یہ وہ امام ہے کہ جہاں پر شیطان امتحان کے لیے آیا تھا کہ مولا کا امتحان لے، ہار گیا، واپس چلا گیا، آواز دی انتا سید الساجدین وانتا زین العابدین. لہذا عزیزان گرامی، شیطان خدا کی بارگاہ سے نہیں ڈرتا، حسین کی بزم سے ڈرتا ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد کے ساتھ. لہذا شیطان کا نام تو سبھی نے سنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جناب سلمان فارسی کی روایت نقل کرتے ہیں. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر شام جو دولت اور اقتدار اور سیاست کی بنیاد پر ایک بڑا مقام حاصل کر لیا. بڑا مقام حاصل کرنے سے مراد ہے ناقص الایمان لوگوں کے سامنے بڑا ایمان، بڑا عہدہ حاصل کر لیا، مکمل الایمان کے سامنے نہیں. تو لہٰذا اس نے شروع کیا، آپ نے سنتے ہی رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ سٹارٹ کیا کہ تقریباً کئی لوگوں کو خریدا، کئی خطبہ کو خریدا، کئی مقررین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان لوگوں کو درہم و دینار کی لالچ دی، اور لالچ دینے کے بعد یہ کہا کہ بھائی تم لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ رات دن تم لوگ جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنا. جو ممبر پر جانے والے افراد تھے، ممبر کا غلط استعمال ہونے لگا. جو ممبر حق بیانی کی جگہ ہے، جو ممبر سیرت محمد اور آل محمد کو بیان کرنے کی جگہ ہے، جو ممبر اسلام کے قوانین بیان کرنے کی جگہ ہے، جو ممبر سیرت محمد اور آل محمد کو بیان کرنے کی جگہ ہے، جو ممبر تحفظ اسلام کی جگہ ہے، جو ممبر انسان کو انسان بنانے کی جگہ کا کام کرتا ہے، اس ممبر کی ویلو اور پوزیشن کو گھٹانے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ کچھ ناقص الایمان مقررین اور خطبہ کو خرید کر انہیں اشرفیوں کا لالچ دے کر یہ کہا گیا کہ تمہارا رات دن کام یہ ہوگا کہ تم علی کو برا بھلا کہتے رہو، سب کو برا بھلا کہتے رہو. تو عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے علی کے سارے صفات حسنہ کو منسوب کسی اور جگہ کرنا، ساری کی ساری برائیوں کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ علی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا. لیکن ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، جسے اللہ عزت دے اسے کائنات مل کر بھی ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کائنات مل کر بھی عزت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. العزت یخلق بتوسط محمد و آل محمد. اللہ نے عزت کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں پیدا کیا ہے. مسلمان محمد اور آل محمد کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، مگر عزت جو ان کے طفیل میں خلق ہوئی ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی دھوکے باز. لہذا لوگوں نے یہ کام کرنا شروع بھی کر دیا درہم و دینار کی لالچ میں. صرف مولا کے فضائل کو نکھارنا ہے آپ کی خدمت میں، اور ان فضیلتوں سے ہمیں نتیجے حاصل کرنا ہے. میں نے مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ امام کی ہر ایک فضیلت میں ہمارے لیے میسج ہے، درس ہے، پیغام ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں، غور سے سنیں.
فرماتے ہیں جناب سلمان فارسی، یہ کام ہو جانے کے بعد کچھ لوگ مسجد کے باہر بیٹھ کر مولا کائنات کو برا بھلا کہنے لگے. نوجوان یوتھ جس کو کہا جائے، اس زمانے کے یوتھ. اس زمانے کے یوتھ تو ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے اعظم علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں ہمارے یوتھ کو، ہمارے نوجوان کو، کہ آج کوئی بھی آواز محمد اور آل محمد کے خلاف اٹھ نہیں سکتی، عزاداری کے خلاف اٹھ نہیں سکتی، اس لیے کہ اعظم علی اکبر زندہ ہے، محبت جان زندہ ہے، وہب قلبی جیسی جگر زندہ ہے. تو عزیزان گرامی، بہرحال مسجد نبوی کے باہر کچھ لوگ بیٹھ کر مولا کائنات کو برا بھلا کہنے لگے. اتفاق سے شیطان کا گزر ہوا وہاں سے، لمبی ٹوپی لگایا ہوا، لمبی داڑھی، ہاتھ میں لمبی تسبیح، اللہ اکبر کہتا ہوا نکلا. دیکھا کہ لوگ جو ہیں مولا کائنات کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، رک کر مخاطب ہوا، سب کو سلام کیا. سب لوگوں نے سلام کا جواب دیا. کہا کہ بھائی تم لوگوں کو کچھ تو شرم آنی چاہیے. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ تم علی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ذرا حالی کہ تم جانتے ہو کہ پیغمبر اکرم نے کو برا بھلا کہہ رہے ہو. یار اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نہ تم خدا کے دوست ہو نہ اس کے رسول کے دوست ہو. کہنے لگے کہ تم کیا علی کے شیعہ ہو؟ کہنے لگے میں کسی کا شیعہ نہیں ہوں، میں علی کا شیعہ نہیں ہوں. کہا کہ پھر تم اتنا یوں کیوں کہہ رہے ہو علی کے بارے میں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے 12,000 سال اللہ کی عبادت کی زمین پر، اور 12,000 سال جب میں نے زمین پر اللہ کی عبادت کی تو میرے ساتھ جو گروہ تھا جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ گمراہ ہو گیا، بہک گیا. اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا، میں بچ گیا. میں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار میں اکیلا تنہا رہ کے زمین پر کیا کروں گا. اللہ کا رحم و کرم تھا کہ اللہ نے مجھے زمین سے آسمان پر بلایا، اور آسمان پر بلانے کے بعد اللہ نے مجھ پر احسان یہ کیا کہ مجھے جنت جیسی عظیم جگہ دی. میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک نور فرشتوں کے سامنے سے نکلا. فرشتے سب کے سب اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مبتلا تھے، سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. مگر جیسے ہی یہ نور فرشتوں کے سامنے سے نکلا فوراً فرشتوں نے سجدہ کیا اور یہ کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا کہ وہ نور کس کا تھا؟ کہا کہ میں نے بھی فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ نور کس کا تھا جس کے جانے کے بعد تم نے اپنے خدا کے ذکر کو چھوڑ کر اس نور کی تعظیم کی اور اسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا سجدے میں. تو ایک مرتبہ فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے آواز دی کہ اے ابو، اے شخص، اے خدا کے بندے، ہمیں یہ حکم ہے کہ جب بھی دو نوروں میں سے کوئی ایک نور تمہارے سامنے سے گزرے تمہیں اس کی تعظیم کرنا تم پر واجب ہے. لہٰذا ہم یہ تعظیمی سجدہ کر کر خدا کا حکم مان رہے تھے، خدا کی فرما برداری کر رہے تھے. کہا وہ کون کون سے نور ہیں؟ کہا کہ ایک نور محمد اور ایک نور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ جو نور یہاں سے گزرا ہے یہ علی کا نور ہے، لہٰذا ہم پر واجب ہے. اللہ اکبر. واجب، مستحب میں فتویٰ نہیں لگ رہا ہے. یہاں خدا نے جو واجب کہہ دیا وہ قیامت تک واجب ہے. واجب ہے کہ جب بھی یہ نور یہاں سے گزرے ہم اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس نور کی تعظیم کا سجدہ کریں. یہ جناب آدم کی خلقت سے بہت پہلے کی بات ہے. کہا کہ اس لیے جو ہے میں مانتا ہوں علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا دوست، اس لیے میں جانتا ہوں ان کی عظمت کو. یہ کہہ کر واپس چلے گئے. اور جانے کے بعد عزیزان گرامی جناب سلمان فارسی نے کہا وائے ہو تم پر کہ تم نے پیغمبروں سے، تمہارے ماں باپ نے، تمہارے آبا و اجداد نے اتنی حدیثیں سنی پیغمبر اکرم کے زبان وحی سے مولا کائنات کی فضیلت کے بارے میں، اور پھر بھی تم لوگ علی کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے. اور آخر پتہ چل گیا نا اس نے جو جواب دیا
اس نے علی کی فضیلت کو بیان کیا. لوگوں نے سلمان کی طرف دیکھا, کہا کہ او بڑے میاں یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اس آدمی نے ہمیں یہ سب کچھ کہا ہے, تم تو ابھی آ رہے ہو, تم تو یہاں تھے بھی نہیں. کہا کہ بات یہ ہے کہ علی کے فضائل کائنات میں جہاں بھی ہوتے ہیں سلمان اپنے کانوں سے سنتا ہے. اللہ نے علی کی محبت کی وجہ سے ہمیں سماعت بھی دی ہے, بصارت بھی دی ہے. علی کی محبت سماعت اور بصارت کو بگاڑنے والی نہیں ہے بلکہ تقویت پہنچانے والی ہے. کہا کہ تم نے اس کو پہچانا کون ہے؟ یہ تو آدمی ہم نے کبھی دیکھا نہیں. کہا کہ تمہیں پہچاننے کی ضرورت ہے, مجھے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو آدمی یہاں سے فضائل علی بیان کرتے ہوئے گیا ہے, جو واقعہ بیان کیا ہے اس نے آسمان کا, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, بہت جلاد آدمی ہے, یہ بہت شیطان آدمی ہے. کہا یہ شیطان ہے؟ کہا کہ حقیقتاً قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں سلمان فارسی کی جان ہے, یہ شیطان تھا. اللہ اکبر. کہا تم نے کیسے پہچانا یہ شیطان ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ جو بھی غلام علی ہوتا ہے اسے معرفت ہو جاتی ہے, اسے معرفت ہو جاتی ہے. لہٰذا میں معرفت علی رکھتا ہوں, معرفت اسلام رکھتا ہوں, معرفت محمد رکھتا ہوں, لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ یہ شیطان ہے. تو عزیزان گرامی یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جسے معرفت عطا ہو جاتی ہے, جو پہچان لیتا ہے مولا کو, جو پہچان لیتا ہے سرور کائنات کو, جو پہچان لیتا ہے دین اسلام کو, پھر اسے حق اور باطل کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی. وہ سمجھ جاتا ہے کہ حق کدھر ہے, باطل کدھر ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد کی ذات پر. تمیتتن جاہلیہ, جو اپنے امام زمانہ کو, زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے, موت ہو جائے, اس کی موت جہالت کی ہوتی ہے. جہالت کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. لوگ سمجھتے جہالت کی موت یعنی کیا, جاہل آدمی ہے, نہیں جانتا تھا, مر گیا. ویسے بھی جاہل پہ سب چیزیں معاف ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جہالت کی 3 قسمیں ہیں. جاہل بالموضوع, جاہل بالکلام, اور جاہل مطلق. جاہل بالعلم, ایک علم سے جاہل ہے جسے معلوم ہی نہیں کچھ. جاہل بالموضوع, موضوع ہی نہیں جانتا کیا ہے کیا نہیں, ٹاپکس نہیں معلوم, کچھ نہیں. اور جاہل مطلق یعنی بالکل کمپلیٹ, جسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوا. اور جاہل آدمی کی ہر چیز بیکار جاتی ہے. یہ بھی سن لیجئے, یہ حدیث ہے بین الفریقین کہ جاہل مطلق کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. وہ اگر 1,00,000 نمازیں پڑھ لے, نماز قابل قبول نہیں ہے. 1,00,000 روزے رکھ لے, قابل قبول نہیں ہے. 1,00,000 سجدے کر لے, 1,00,000 حج کر لے, 1,00,000 زکات دے لے, 1,00,000 غریبوں کی مدد کر لے, لیکن اگر جاہل مطلق ہے تو کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. لہذا عزیزان گرامی, ہم اور اس کے علاوہ خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جاہل نہیں ہوتا, ہمارا چاہنے والا علم سے جڑا رہتا ہے. اور خود مولا کی حدیث, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ علم سے جڑا رہنا چاہیے, انسان کو ہمیشہ گیان سے جڑا رہنا چاہیے, انسان کو ہمیشہ ایجوکیشن سے جڑا رہنا چاہیے. اور علم سے مراد فقط علم دنیا نہیں. آج کل لوگوں نے ڈیپینڈ کر لیا ایجوکیشن سے مراد علم دنیا. دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں امام رضا جن کے ہاتھ شہادت کی شب ہے, مولا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آج رہ کر کل کے لیے کام کرے, جو آج رہ کر کل کے لیے کام کرے. کہا آج رہ کر کل کے لیے کام کرنے کا مطلب کیا؟ مولا فرماتے ہیں جس کی نگاہوں میں دین اسلام مقدم ہو اور دنیا مؤخر ہو, بعد میں لاسٹ پوزیشن پر ہے دنیا, دین مقدم ہو. جو اپنی دنیا کو آخرت پر قربان کر دے, جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرے. نماز آخرت کے لیے کام کرنے والی چیز, شے کا نام ہے. روزہ
آخرت میں فائدہ پہنچانے والی شے کا نام ہے. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا ثواب یہاں نظر نہیں آنے والا، مگر یہ آخرت میں فائدہ پہنچانے کا کام ہے. اگر ہم اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، امام زمانہ کو زار و قطار پکارتے ہیں، یا پھر مولا کائنات کہ غم میں غم خوشی میں خوشی مناتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آنے والی نہیں ہے، لیکن آخرت میں اس کا بہت بڑا اثر نظر آنے والا ہے. اور ہر پیغمبر آپ سے معانقہ کرے گا. معانقہ یعنی گلے ملے گا. جب آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے روز حساب و کتاب، تو ہر پیغمبر گلے ملیں گے آپ سے، اور اس کے بعد آپ کی پیشانی کو بوسہ دے کر کہیں گے کہ مبارک ہو کہ تو نے دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کیا ہے. امام رضا کی حدیث ہے کہ روز قیامت جب شیعان علی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو پروردگار دو عالم ان کو 1,23,999 انبیاءوں کے درجے پر رکھے گا. جس درجے پر آدم ہے اس درجے پر شیعان علی ہوں گے، جس درجے پر نوح ہے وہ درجہ شیعان علی کا ہوگا، جس درجے پر یوسف ہے وہ درجہ شیعان علی کا ہوگا، جو درجہ جناب موسیٰ کا ہے وہ درجہ شیعان علی کا ہوگا. عزیزان گرامی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو مخالف علی ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ کہاں انہیں رکھا جائے گا یہود و نصارہ اور کافرین کے درجے میں. آواز دیں گے پروردگار ہم نے تیری عبادت کی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، ساری چیزیں بجا لیں، قرآن کی تلاوت کی. پروردگار آواز دے گا یہ بتاؤ اگر تمہارے جسم سے ہم روح نکال لیں تو تمہارا مردہ جسم کیا کرے گا؟ اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے ہلائے اس کے بعد چھوڑ دے کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ کہا نہیں، فائدہ نہیں. کہا کہ اسی طریقے سے روح نماز ہے ولایت علی ابن ابی طالب، روح عبادت ہے علی ابن ابی طالب، روح زکوٰۃ ہے علی ابن ابی طالب، حج کی روح ہے علی ابن ابی طالب. لہذا جب تک علی کی ولایت تمہارے مردہ عبادتوں میں نہیں آئے گی اس وقت تک تمہاری عبادت زندہ والی نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی ذات پر. مردے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، زندہ چاہیے پروردگار کو عمل. اور جس کے دل میں ولایت ہے وہ اس عمل سے کون سو دور ہیں. ہمارا ہر عمل اللہ کو پسند ہے. عزیزان گرامی ہماری تعریف جو ہماری زبان سے نکلتی ہے علی کی ولایت کے دم بھرتے ہوئے جو خدا کی تعریف کرتے ہیں ہم، تو اللہ خوش ہوتا ہے. تسبیح پروردگار بجا لاتے ہیں، خدا خوش ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، میرا مولا خوش ہوتا ہے. خدا تو خوش ہوتا ہی ہے، مولا بھی خوش ہوتا ہے. خود امام زمانہ کی حدیث ہے کہ تمہارے اچھے اعمال ہماری خوشنودی کا سبب بنتے ہیں. امام زمانہ فرماتے ہیں، امام زمانہ جن کی بارگاہ میں ہر شب جمعہ ہمارے افعال پہنچتے ہیں، ہماری کارکردگی پہنچتی ہے، وہ امام کہتے ہیں کہ جب تمہارے اچھے افعال ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. اور عزیزان گرامی یہ روایت بالکل معتبر ہے کہ محمد اور آل محمد کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی میں محمد اور آل محمد کی خوشنودی ہے. اگر امام زمانہ آپ کے عمل سے خوش ہوتے ہیں تو فقط اس عمل سے آپ نے امام کو خوش نہیں کیا بلکہ خدا کو بھی خوش کیا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی ذات. امام رضا فرماتے ہیں لہٰذا جب شیعہ نے حیدر کرار اپنی قبر سے اٹھے گا تو تمام کے تمام ملائکہ، تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان سے گلے ملیں گے، پیشانی چومیں گے، اور اس کے بعد اس کا درجہ 1,23,999 پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اور اس کے بعد عزیزان گرامی علی کا چاہنے والا بے خوف و قطر بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا. یہاں پل صراط سے منزل گزر گئی، بس عزیزان گرامی پھر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر لیے ہوئے منتظر ہوں گے اپنے شیعہ کے کہ اے شیعہ تو نے ہماری اطاعت کی، اے شیعہ تو نے ہماری اتباع کی، اے شیعہ تو نے دنیا کو دین پر قربان کر دیا، اے شیعہ تو نے ہماری معرفت رکھی، تو نے ہر کام قربتاً الی اللہ انجام دیا، لہٰذا آج دیکھ تیرا انجام کہاں پہنچا۔ تو دنیا میں بھی علی کا غلام بن کر رہا اور آخرت میں بھی علی کا غلام بن کر رہے گا۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے عزیزان کرام۔ امام رضا جن کی آج شہادت کی شب ہے، جن کا نام ہے علی اور لقب ہے رضا، رضا نہیں رضا۔ بہت سے لوگ رضا اور رضا میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارے انبیاؤں کے نام جو ہیں وہ، ہمارے ائمہ کے نام، انبیاؤں کے نام، یہ تمام کے تمام عربی نام جو خداوند کریم نے ہمارے اماموں کو خصوصاً دیے ہیں، خصوصاً ہمیں چاہیے کہ ان لفظوں کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ عربی ایک ایسی زبان ہے، آپ سنے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے کہ ذرا زبر زیر پیش کی غلطی ہو جائے تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ رضا، رضا کا مطلب ہوتا ہے خوشنودی الہی۔ یہ وہ امام ہیں، ویسے تو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، منصور دوانقی الحلان، ظالم محمد اور آل محمد، یہ سیاستوں پہ سیاستیں چلتا رہتا تھا اور لوگوں کی نظر میں ایسا ظاہر کرتا تھا کہ لوگ سمجھیں کہ اس سے بڑا محمد اور آل محمد کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں کہہ رہی ہیں۔ بالکل ایسے رہتا تھا ہر بادشاہ، خود مامون رشید، ہارون رشید، جو مامون رشید جو ظالم قاتل امام رضا علیہ السلام ہے، یہ بھی بالکل ویسے ہی تھا۔ ظاہر میں بالکل امام کے سامنے بالکل ایسے پیش آتا تھا جیسے اس سے بہتر محبت کرنے والا کوئی یہی نہیں، اس سے بہتر قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ محمد اور آل محمد کی عزت اور احترام کرنے والا کوئی نہیں، ایک دم بالکل اسی طریقے۔ اور جہاں امام سے دور ہوا، امام اس کی نظروں سے ہٹے، فوراً جو ہے وہ اپنی سازشوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا تھا اور کوشش یہ کرتا تھا کہ محمد اور آل محمد کو روحانی تکلیف پہنچائے، انہیں آسانیوں میں نہ رکھیں، اور حتی الامکان عباسی خلفاء جو گزرے ہیں، جو دشمنان اسلام اور دشمنان اولاد زہرا و پیغمبر تھے، انہوں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کوئی بھی قول، فعل، سیرت، گفتار، رفتار لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے، اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ امام کے ایک ایک قول سے لوگ گرویدہ ہونے والے ہیں اور پیغمبر کی ان کی اتباع اور ان کی اطاعت اور ان کی بیعت کرنے پر معمول ہو جائیں گے۔ لہٰذا کوشش یہی کی جا رہی تھی اسی طریقے سے امام کو دور رکھا جائے۔ اس نے جگہ جگہ امام کو رکھا۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے والد گرامی تھے، ان کو تو اتنی تکلیف اور اتنی قید و بند میں رکھا، اللہ اکبر، کہ امام کی شہادت بھی قید خانے میں ہوئی، یہ آپ جانتے ہیں۔ اور ظلم یہ کہ اسی حالت میں اس نے جو ہے آپ کے لاشے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا۔ اب جب لوگوں کا جذبہ بڑھنے لگا، لوگوں کو یہ یقین ہونے لگا کہ یہ ہارون رشید نے اس کام کو انجام دیا ہے، لہٰذا ہارون رشید نے ایک چال یہ چلی کہ اس نے فوراً جو ہے امام رضا کو بلا لیا مدینے سے لوا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ ہمدردی کرنے لگا، مکان دے دیا، ایک دختر سے شادی بھی کرا دی جس کا نام تھا ام حبیبہ، یہ سوچ کر کے چلو لوگ سمجھیں گے کہ یہ قاتل امام موسیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اتنی مہربانی کر رہا ہے، یہ لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں، یہ لوگوں کا بنایا ہوا امام نہیں ہے جسے اونٹ اور اونٹنی میں فرق معلوم نہ ہو، یہ خدا کا بنایا ہوا امام ہے، اور جو خدا کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے، کائنات کے چپے چپے کی اسے خبر ہوتی ہے، اسے علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کیا کہا، کیا ہو رہا ہے۔ لہذا ہوا یہی
امام خاموش تھے، لیکن امام کو بھی اذیتیں پہنچائی جا رہی اور امام کو ولی عہدی لینے پر اس نے مجبور کر دیا، جس کا نام ہے مامون رشید۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا امین اور ایک تھا مامون رشید۔ امین یہ عرب کی عورت کے لڑکوں میں سے تھا اور عجم کی عورت میں سے تھا مامون، لہذا اس نے مامون پہلے سے ہی غاصب آدمی تھا، لہذا جب اس نے دیکھا کہ عرب کا زیادہ سے زیادہ حصہ میرے باپ نے ہارون رشید نے امین کے نام کر دیا ہے اور میرے نام پر صرف جو ہے خراسان ہے، نخلستان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس نے اپنے بھائی کو دھوکے سے قتل کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی پوری جائیداد پر قابض ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ سوچا کہ اب لوگوں کی نظر میں عظمت والا بننا ہے، معتبر بننا ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ولی عہدی کے لیے مجبور کرنا پڑے گا۔ اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کسی طریقے سے امام راضی نہیں تھے، مگر اس نے زبردستی کر امام کو وہاں سے بلایا۔ لیکن جب لوگوں پر یہ تاکید کر دی، جو لوگ لانے والے تھے، جن میں سے کچھ افراد تو ایسے تھے کہ جنہوں نے امام کے گھر کو کئی بار لوٹ لیا تھا، گھر کو نظر آتش کر دیا تھا، مدینے میں امام کو برا بھلا کہلوایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عزیزان گرامی امام نے صرف اور صرف خدمت خلق کے لیے، خدمت دین کے لیے، اسلام پہنچانے کے لیے، صحیح اسلام لوگوں کی نظروں میں پہنچانے کے لیے، سنت ائمہ کو قائم کرنے کے لیے امام نے یہ ارادہ کیا۔ اور امام کو لانے والوں میں یہ تاکید کر دی کہ دیکھو کسی طریقے سے لوگوں کو، امام کو ان دیہاتوں سے اور ان قریوں سے نہ لے جانا کہ جہاں پر شیعان حیدر کرار موجود ہیں، ورنہ اگر وہ لوگ دیکھ لیں گے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بڑھ جائے گی اور لوگ وہیں پہ روکنے کی کوشش کریں گے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طریقے سے جو ہے وہ چرچا عام ہونے لگے گا۔ لہٰذا امام کو ان راستوں سے لایا جائے کہ لوگوں کو علم نہ ہونے پائے کہ امام ہمارے پاس آ رہے ہیں، بالکل پوشیدہ طریقے سے۔ لیکن عزیزان گرامی کسی نہ کسی طریقے سے جب یہ امام کو لے کر یہ ظالموں کا قافلہ کسی طریقے سے نیشاپور کی طرف روانہ ہوا تو لوگوں کا ایک ہجوم، ایک انبو لگ گیا اور سب کے سب لوگ کہنے لگے کہ آج فرزند زہرا یہاں سے آ رہے ہیں، لہٰذا فرزند زہرا کی زبان سے ہم وہ حدیث سننا چاہیں گے جو ہمارے کانوں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ لہٰذا کئی ہزار راوی، علامہ امینی اور شیخ مفید لکھتے ہیں کئی ہزار راوی منتظر ہیں امام کے، امام آئے، امام کا استقبال ہو رہا ہے، نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو رہی ہے، نعرے رسالت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نعرے صلوات کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقدس چہرہ جب محمل سے دکھایا، سب کے سب لوگوں نے مقدس چہرے کو دیکھ کر بلند آواز سے درود پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے قصیدہ کہا کہ ہزار جان قربان ہو، یہ شمس و قمر قربان ہو اس نورانی چہرے پر، اس طریقے سے۔ بہرحال عربی کے اشعار پائے جاتے ہیں، چونکہ مجھے بہت جلدی سے اس منزل سے گزرنا ہے، لہٰذا اس کے بعد امام سے ریکویسٹ کی تمام کے تمام لوگوں نے کہ مولا ہمیں وہ حدیث سنائیے جو ہمارے کانوں نے آج تک نہیں سنی۔ سب کے سب امام سے گزارش کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے امام کا چاہنے والا اگر کوئی التجا کرے، کوئی ریکویسٹ کرے، کوئی گزارش کرے تو امام کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے ہم حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام حدیث بیان کر رہے ہیں، کون سی حدیث؟ سلسلۃ الذہب والی۔ سلسلۃ الذہب کا مطلب کیا؟ یعنی وہ حدیث کہ جو امام موسیٰ، امام جعفر، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور امام حسن، امام علی علیہ السلام، رسول خدا علیہ السلام اور جناب جبرائیل اور لوح محفوظ اور پروردگار دو عالم تک پہنچے، یعنی جس کی اصل مادہ خدا کی زبان ہو، لسان الہی ہو، جو پیغمبر کی بات، جو حدیث ڈائریکٹ خدا تک پہنچے اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی حوالوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حدیث فرمائی کہ دیکھو میں نے اپنے بابا تھے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اپنے بابا سے کرتے کرتے آپ آ گئے خدا تک، اور اس کے بعد آواز دی کہ خدا تبارک و تعالی فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو سمجھ لو کہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔
اسلام کے قلعے میں داخل ہو گیا. جب اسلام کے قلعے میں داخل ہو گیا تو آمن من عذابی، تو وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی، عذاب الہی اس تک پہنچ نہیں سکتا، جہنم اس تک آ نہیں سکتی. عزیزان گرامی، لوگ صلوات کا نعرہ لگانے لگے. علامہ امینی اور علامہ طبری اور شیخ مفید کہتے ہیں کہ یہ عالم تھا کہ اللہ اکبر، لوگ ناقے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے امام کے، اس قدر ہجوم تھا. امام کے ناقے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کے چہروں پر حشاشیت اور بشاشیت کو محسوس کیا، آواز دی، بے شرطہا و شروطہا و انام شروطہا، لا الہ الا اللہ فائدہ تو پہنچائے گا، لا الہ الا اللہ قلعہ تو ہے، لا الہ الا اللہ کہلانے والا اللہ کے قلعے میں داخل تو ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کہنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ولایت محمد ہونی چاہیے، وہ آل محمد ہونی چاہیے، اور انہی شرطوں میں سے میں بھی ہوں. یعنی جب تک محمد اور آل محمد اولاد علی کی ولایت نہیں آئے گی، کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بہت بلند کلمہ ہے عزیزان گرامی. لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جس نے سمجھا اس نے اپنے گھر بار کو لٹا دیا اور لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند رکھا. توحید کے محافظ کا نام ہے حسین ابن علی، توحید کی محافظ کا نام ہے علی ابن ابی طالب، توحید کے محافظ کا نام ہے حسن مجتبی. یہ سب اماموں نے توحید کی حفاظت کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہنے پہ ہی جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ مسلمان نے کسی نے کہا تو جنت اس پر واجب ہو جائے گی، یہ حدیث کے روح سے آپ دیکھیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اہل بیت کی ولایت کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ ہو. اگر یہ شرط پوری ہو رہی ہے تو لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچائے گا، محمد رسول اللہ فائدہ پہنچائے گا، قرآن کا فائدہ پورا کا پورا ملنے والا ہے. لیکن اگر خالیۃ عن ولایت علی ابن ابی طالب و ائمۃ الاطہار، لیکن اگر دل اور ایمان ولایت علی اور ائمہ اطہار سے خالی ہوں تو عزیزان گرامی لاکھ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، لاکھ قرآن دھو کر پیے جائیے، شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے. صلوات بھیجے محمد علی محمد کی عظمت پر. لہذا امام کسی طریقے سے آیا اور اس کے بعد امام پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جانے لگے. امام رضا پر مسلسل مامون رشید ظلم کیا کرتا تھا. کبھی بڑے بڑے علماء کو بلا کر امام کی علم کا امتحان لیا کرتا تھا، کبھی کچھ جادوگروں کو بلا کر امام کا امتحان لیا کرتا تھا. امام کو ذلیل کروانے کی پوری سازش تھی. لیکن یہ بھی نہیں دیکھا کہ امام کے ایک اشارے پر قالین میں بنا ہوا شیر بھی جو ہے وہ زندہ صحیح سلامت ہو کر نکل گیا. اس کے بعد سے تو اس کی حالت نہیں. کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ معجزہ دیکھ کر تو مامون رشید بے ہوش ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ امام کے پاس امپاسبل کو پاسبل کرنے کی ساری قوت پائی جاتی ہے. اگر کہیں انہوں نے میری طرف اشارہ کر دیا ہوتا تو میں آج نہ جانے میرا کیا ہوتا. اس سے پہلے کہ امام کو اقدام اٹھائیں ہم امام کو ختم کر دیں، امام کو کسی طریقے سے قتل کروانے کی سازش. آخر کار بہت طریقے سے اس نے امام کو قتل کرنا چاہا. آپ روایتیں دیکھ لیجئے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں. اور آخر کار وہ لمحہ بھی آیا کہ جب تھک گیا کہ اب امام کو قتل کرنا مشکل ہے تو لہٰذا اس نے ایک چال یہ چلی کہ انگوروں میں زہر پیوست کر دیا. امام کو بلایا اور اصرار کیا کہ امام ان انگوروں کو نوش فرمائیں. لیکن امام کا کوئی بھی کام، آج افسوس کی بات تو یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب معلوم ہے امام کو کہ اس انگور میں زہر ہے تو امام نے کیوں کھایا. ارے امام تمہاری عقلوں کے محتاج نہیں ہے. امام مشیت الہی کو سمجھنے والے فرد کا نام ہے.
امام رضائے خدا کا نام ہے، امام تقرب الہی کا نام ہے. امام نے کھایا، اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے، مشیت ہے. جس کے دل میں اتنی گہری محبت پیدا ہو پھر اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بھی سن لیجیے. امام نے انگور کے چند دانے بسم اللہ کہہ کے کھائے اور اس کے بعد فوراً اٹھے. ایک مرتبہ ظالم مامون رشید کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں مولا؟ کہا کہ وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجنے کا بندوبست کر رکھا ہے. مسکرانے لگا. امام فوراً نکلے اور فوراً نکلنے کے بعد ابو سلط جو آپ کا غلام ہے اس سے کہا کہ دروازہ بند کر دو. دروازہ اس نے بند کر دیا. امام لیٹ گئے اور امام لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد ایک مرتبہ ابو سلط کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دروازہ بند کیا امام لیٹ گئے اور امام کی حالت عجیب اور ہونے لگی. تو ایک مرتبہ میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں. بس میرا یہ پریشان ہونا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آنن فانن سامنے آ گیا. میں حیران ہو گیا. میں نے پوچھا ہے بچے دروازہ تو بند ہے تم کیسے آئے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں کسی چیز کے. اللہ نے ہمیں چشم زدن سے مدینے سے یہاں بھیجا ہے. میں امام رضا کا چھوٹا فرزند محمد تقی ہوں، امام وقت ہوں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام نے جب اپنے پسر کو دیکھا ایک مرتبہ پیشانی پر بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اپنے کلیجے پر امام کے ننھے ننھے ہاتھ رکھے اور اس کے بعد کچھ باتیں کی، کچھ وصیتیں کی. اور اللہ اکبر اسی عالم میں ہمارا اور آپ کا 8واں امام اس دنیا سے شہادت فرما گیا. اللہ اکبر. میرا 9واں امام محمد تقی علیہ السلام اپنا سر پیٹنے لگے، رونے لگے زارو قطار. کون؟ امام رضا. ارے جس نے مدینے میں بھی حسین کا ذکر کیا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی 10 محرم آتی تھی، عاشور کا دن آتا تھا، امام کے گریبان چاک ہو جاتے تھے، آستینیں کونیوں تک چڑھ جاتی تھی، زارو قطار روتے تھے. اور عزیزان گرامی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 مرثیہ خان تھے جن کا نام ایک دابل بن خزائی ہے، ریان بن شیب ہے اور ایک ہے عبداللہ بن ثابت، جنہیں امام کہتے تھے کہ تم ہر محرم کو آ کر پہلی چاند رات سے لے کر 10 محرم تک تم امام کے سامنے مرثیہ خوانی کرنا. یہ لوگ عربی میں مرثیہ خوانی کیا کرتے تھے. خدا سلامت رکھے. حیدرآباد کے اللہ ایک پردے کا اہتمام کیا جاتا تھا. امام رضا کی ماں بہنیں پردے کے پاس بیٹھ جاتی تھی. جیسے ہی مرثیہ خان دابل خزائی مرثیہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اتنا کوہرام برپا ہو جاتا تھا. گریہ زاری کی آوازیں مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکراتی تھی. حد یہ ہے جناب معصوم قوم بے ہوش ہو جاتی تھی. روئیے، جی بھر کر روئیے. عزیزان گرامی اس سنت کو برقرار رکھنے والے اور ان چیزوں کو آگے بڑھانے والے محمد اور آل محمد ہیں. اللہ اکبر. ہر امام نے اپنے زمانے میں سید الشہداء کی عزاداری کی ہے اور ہمیں یہ میسج دیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی حسین کے نام کا فرش بچھانا تو زارو قطار رونا، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانا، رونے کی پوری کوشش کرنا. ہاں عزیزان گرامی آج امام زمانہ کو 8ویں امام کا پرسہ دینا ہے اور اللہ اکبر اس امام کو پرسہ دینا ہے شہدائے کربلا کا بھی. ارے جن کے اوپر روتے روتے میرا مولا یہ فرماتا ہے اے پروردگار اگر حسین پر روتے روتے میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں گے میں خون کے آنسو بہاؤں گا. اللہ اللہ. ہاں عزیزان گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خدا رحمت نازل کرے محمد اور آل محمد پر. ہاں عزیزان گرامی امام رضا جب بھی مجلس ہوتی تھی امام رضا کے پاس، امام رضا دابل خزائی یا ریان بن شیب یا عبداللہ بن ثابت سے مرثیہ پڑھواتے تھے اور زارو قطار روتے تھے. اللہ اکبر. بہنیں بے ہوش ہو جاتی تھی، بیبیاں بے ہوش ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی امام کی شہادت ہو چکی.
امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل دیا، حنوط لگایا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد بہت ہی جلال و حشم کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دفن کیا۔ اے رضا، خوشا نصیب ہو تم کہ بیٹا آخری وقت پہنچ گیا، بیٹے نے وصیتیں بھی سنی، بیٹے نے غسل بھی دیا، بیٹے نے حنوط بھی لگایا، بیٹے نے کفن بھی پہنایا، بیٹے نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، بیٹے نے دفن بھی کیا، لیکن ہائے رے عابد بیمار کی غربت۔ حسین کا لال ہر وقت یہ کہتا رہا، اے بابا، مجبوری نے عابد بیمار کو گھیر لیا تھا، ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھی، اور باپ کی شہادت کو مسلسل یاد کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے جب بھی زین العابدین کے سامنے کھانا آتا تھا، مولا کھانا کھائیے، مولا کہتے تھے کیف آکل الطعام وقد قتل ابی جوعانا، میں کیسے اس کھانے کو کھا لوں، ارے میرا باپ کربلا کے میدان میں بھوکا قتل کیا گیا۔ اور اگر پانی آ جاتا تھا، اللہ اکبر، پھر نہ عالم پوچھئے امام کا کیا ہوتا تھا۔ امام فرماتے تھے کیف اشرب الماء، میں کیسے پانی پی لوں، وقد قتل ابی عطشانا، ارے میرا باپ پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، میں خود اس بات کا گواہ ہوں، ارے شمر کا خنجر جب میرے باپ پر چلا تھا، میں بے ہوش تھا، میری پھوپھی ماں نے گھبرا کر مجھے ہوش میں لایا تھا۔ بیٹا سید سجاد، آنکھیں کھولو، قیامت آ گئی۔ میں نے غصے سے آنکھیں کھولی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے حکم دیا تھا کہ ایک پردے کا، خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ جب زینب نے ہٹایا تھا، میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ میں نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ کی بلندی پر دیکھا، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاہ و تسلیما لعمر سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و بحق المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ بار الہ ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے اشک و رمال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، ان کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام رضا غریب کا، پروردگار جو بھی مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی زہرا کا، ہماری مجلس، ہمارے ماتم، ہماری سوسخانی اور ہماری سینہ زنی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عنایت فرما، اور اس کے طفیل پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اور پروردگار دو عالم تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصر و عوان میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر مرحوم نواب تراب یار جنگ و مرحوم عباس یار جنگ کی روح کو اصال فرمائیں۔